3, 4, 5 محرم اتوار پیر منگل کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، اس کو پھر بن مانگے لاکھوں نہیں پورا سال کروڑوں ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ سب سے طاقتور عمل کر لیتے ہیں غیبی مدد ان کا مقدر بن جاتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ نے یہ عمل کر کے اپنے مقدر کو سنوار لینا ہے، اپنی قسمت کو سنوار لینا ہے۔ بہت سارے لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں اور ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو یہ عمل کرے گا اس کے سب گھر والوں کا اور اس کا اپنا مقدر سنور جائے گا۔ جو لوگ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دے اور ہم بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جائیں، تو وہ لوگ اس عمل کی ترتیب کو سمجھ کر اس طرح کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جس کی اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس ترتیب کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر یوم عاشورہ موجود ہے۔ یہ محرم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، جو کچھ تمہیں کائنات میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ناظرین، جو شخص اس عمل کو کرے گا، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کی آرزو کرے گا، جس کی تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی سب کچھ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے گا۔ پورے سال کے اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جس کو یہ عمل مل جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جو اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، جو آج اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے سب گھر والوں کے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، بس یوں پڑھ لے انا اعطیناک الکوثر یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے ہمارے رب، اس طرح پڑھتا جائے، مقدر اسی وقت سنورتا جائے گا، کیونکہ آج اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو لوگ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جو یا ربنا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا عمل کی ترتیب کو سمجھیے گا۔ یہ ماہ محرم الحرام کے پہلے اتوار پیر منگل کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ ان دنوں کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اتوار کے دن کر لیں یا پیر کے دن کر لیں یا منگل کے دن کر لیں۔ اس عمل کو صرف ایک بار ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جو بھی اس کو کرتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اولاد نہیں تو اولاد مانگ لیں، رزق نہیں تو رزق مانگ لیں، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مانگ لیں، غریب ہیں تو
अमीरी मांग लें, फकीर हैं तो बादशाही मांग लें, घर नहीं तो घर मांग लें, गाड़ी नहीं तो गाड़ी मांग लें। जो जो कुछ आज मांगते जाओगे अल्लाह तुम्हें अता करता जाएगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अता करता जाएगा, क्योंकि ये दिन बड़ी कबूलियत के दिन है, ये दिन बड़ी फजीलत के दिन है। आपने 3 बार दरूदे पाक पढ़ा और इसके बाद अपने मकसद की नियत की। नाजरीन, अमल की तरतीब को गौर से समझिएगा। आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर अमल को मुकम्मल समझ के इस अमल को कर लें और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सब लोग इस अमल को कर सकें। अब आपने सबसे पहले 3 बार दरूदे पाक पढ़ा, इसके बाद आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दरूदे पाक पढ़ा। इसके बाद आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। ये सूरह कौसर देखने में मुख्तसर सी कुरान की सूरत है, लेकिन ताकत के एतबार से पूरे कुरान का निचोड़ है ये सूरत, क्योंकि इसके अंदर खुशखबरी है हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए। हजूर की रसालत की तकमील का जिक्र है। ये सूरत पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की गैबी मदद हासिल कर लेता है, अल्लाह से खजाने हासिल करता है। जो बंदा भी इसको पढ़ता है हर बीमारी से शिफा उसको मिल जाएगी। जो बंदा पढ़ेगा उसका दिल मुनव्वर और रोशन हो जाएगा। देखने में ये मुख्तसर सी सूरत लेकिन आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगी। आपके रास्ते के तमाम हिजाब हट जाएंगे, आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी, आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात हट जाएंगी। इस सूरह मुबारका के जरिए दुश्मन पर फतह हासिल हो जाती है और इसके अलावा बहुत सी इस सूरह मुबारका के जरिए बरकतें मिलती हैं, जो आज अगर बयान करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि बंदा हर किस्म की मखलूक की मोहताजी से बच जाता है। जो इस अमल को कर लेता है पूरा साल उसको लाखों नहीं करोड़ों गैब से मिलते रहते हैं। जब आप इस अमल को करेंगे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना उसका फजल, उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अब इस सूरह मुबारका को एक बार आपने पढ़ना है, बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद का अमल आपने इस तरतीब के साथ कर लिया। इंशाअल्लाह रब की रहमतें तुम्हारे ऊपर आज ऐसे बरसेंगी कि जैसे बरसने का हक है। आपने सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है, दरूदे पाक पढ़ा, ताउज़ और तस्मिया 1 बार पढ़ी और इस सूरह मुबारका को 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह से इस तरह मांगना है कि अल्लाह ताला की जात ही वो वाहिद जात है जो अपने बंदों को अता करने वाली है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं, क्योंकि वो हर वक्त अपने बंदों के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। उसकी बरकतें, उसकी रहमतें बंदों के ऊपर हर वक्त मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती हैं। इसलिए अब अल्लाह ताला की बारगाह से इस तरतीब के साथ आप मांगेंगे। वो तरतीब क्या है? आप अपने रब से कहेंगे, बे इंतहा अता करने वाले मुझे भी अता कर दे, मैं फकीर हूँ, मुझे गनी कर दे, मैं तेरे दर का सवाली हूँ, मेरी खाली झोली को भर दे। वो इसमें मुबारक क्या है जिसका मतलब है बे इंतहा अता करने वाले, क्योंकि अल्लाह ताला की जात बड़ी करीम जात है। उससे जो मांगता है वो उसे जरूर अता करता है। जितना भी कोई मांगता है उसे दे देता है और उसकी अता के खजानों में कोई कमी नहीं है। हर वक्त
وقت وہ دیتا ہے، کسی کو کبھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ عمل کرنے والے کی جیب اور گھر کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، بار بار مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی اکتاتی نہیں ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ درگزر فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے کرم کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اس کا کرم ہر وقت ہر لمحہ برستا رہتا ہے۔ جو اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، جو بیمار ہیں بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن آج یہ عمل کر لیں، ایک دن میں ہی معزز کر دیے جائیں گے۔ اور جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، ہر مقام پر اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، وہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ دوسروں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے باعزت ہو جاؤ گے۔ جو بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اپنے ذہن میں اپنی حاجت کا تصور کرتے ہوئے اس عمل کو کرے گا تو اس کی تمام حاجتیں، بشرط یہ کہ یقین کامل کے ساتھ کرے، آج اس کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ اپنے حق میں کرے یا اور کسی کے لیے کرے، اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زہد بریف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زہد بریف چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی
بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو ناظرین آپ لوگ آج اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، مقدر پہلے سنور چکا ہوگا، رزق کے دروازے پہلے کھل چکے ہوں گے، ہر طرح سے مالا مال پہلے ہو چکے ہوگے۔ دن میں کریں گے تو رات آنے تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر اللہ دنیا کی حسد بھری نظر سے بھی تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ جو امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی مل جائے گی اور ہمیشہ وہ اپنے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ والدین بھی کرتے ہیں تو ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آج تمہاری 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کائنات کا مقدر سنوارنے والا ہے، کائنات کی قسمتوں کو بدلنے والا رب ہے۔ اس لیے ناظرین اب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے، یا کریمو۔ اس اسم مبارک کو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تعداد کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ ان باتوں کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ترتیب بتا رہی ہوں، جو ترتیب پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو ترتیب بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کرنا ہے۔ وہ یہ آپ کو ترتیب عرض کرتی ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ورد کرنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بادشاہت مانگنی ہے، اللہ کا کرم مانگنے کے بعد اس کے بعد بادشاہت مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور آپ نے اسی طرح اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پکارنا ہے؟ آپ پکاریں گے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے بادشاہوں کے بادشاہ مجھے بھی بادشاہی عطا فرما، کیونکہ رب حقیقی بادشاہ ہے۔ جو اس کو اس طرح اس صفت سے یاد کرتا ہے اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ایسا عروج دیتا ہے، ایسی عزت دیتا ہے، ایسا مقام دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور پیسہ اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پکارا ہی اس اسم پاک کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، جو اللہ کے پسندیدہ نام سے اس کو پکارتا ہے، اس کو بادشاہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ پھر اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے پڑھا ہے۔ جب کسی کی تنگ دستی ہو، رزق کے ذرائع محدود ہو جائیں یا حصول مال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ان کو چاہیے بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، رب کے خزانے اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ ہر میدان میں اس
اس کو غلبہ ملے تو وہ اس اسم مبارک سے رب کو یاد کر لے۔ آج اس اسم مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک بڑا ہی عظمت والا اور شان والا ہے۔ اس کے ذریعے تو بادشاہت ملتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے اے بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں گے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور میرے رب کی قدرت اتنی طاقت والی ہے کہ وہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اپنی اس قدرت کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، بشرط ہے کہ مانگنے والا یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ تو آپ نے اس طرح مانگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں اس سے آپ کو 3 چیزوں میں غلبہ ملے گا، ایک تو دولت میں، دوسرا عزت میں، اور تیسرے نمبر پر آپ کو مال و دولت کے اندر آپ کو ہر طرح کا غلبہ عطا فرمائے گا۔ دولت، عزت اور ان تمام چیزوں میں جو دنیاوی تمہاری چیزیں ہیں، ہر چیز میں غلبہ ہوگا۔